ہمارے ایک جاننے والے حکیم تھے، انتقال ہو گیا، اللہ مغفرت فرمائے. انتقال بھی 100 سال کے بعد جا کے ہوا ہے. حکیموں کی عمریں بڑی لمبی ہوتی ہیں. میں ایک بات ڈاکٹروں سے کہتا ہوں، ڈاکٹر صاحب آپ کی سائنسی ترقی اپنی جگہ، عمریں ابھی بھی حکیموں کی لمبی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے نا. حالانکہ پھیکو بھی ہوتے ہیں حکیم میں بہت سے، سارے نہیں. غلط علاج بھی بعض کر رہے ہوتے ہیں، ڈرامے باز بھی بہت ہے، لیکن عمر کس کی لمبی ہوگی؟ حکیم. صحت خوش مزاج ہوگا حکیم. جب آپ ملیں گے لگے گا یار بندے سے مل کے آ رہا ہوں، ایسا لگے گا دماغ بھی اس کا فریش ہے. ڈاکٹر سے ملیں گے تھوڑی دیر میں آپ کو ٹینشن ہونا شروع، عام طور پہ. تو میں نے ڈاکٹروں سے وجہ پوچھی، بھائی ترقی تو میڈیکل سائنس نے بہت زیادہ کی ہے، لیکن صحتیں کس کی حکیموں کی اچھی ہیں. تو ڈاکٹر اس کی وجوہات بھی بیان کرتے ہیں، اور وہ صحیح وجہ ہے کہ حکیموں کی لائف نا نیچر کے زیادہ قریب ہوتی ہے. میڈیسن سے اپنے آپ کو بلا وجہ بلا ضرورت، دواؤں سے اپنے آپ کو، تمام دوائیں بچوں کی پہنچ سے دور رکھے ہیں نا، تو تمام دوائیں بڑوں کی پہنچ سے بھی دور رکھی ہوئی ہوتی ہیں انہوں نے. ٹھیک ہے. اور یہی چھوٹے موٹی چیزیں، نزلہ ہو گیا تو وہ پی لیا بنفشہ شہتوت. ٹھیک ہے نا، جو شاندہ پی لیا بنفشہ شہتوت. دیکھو شہتوت کا بنتا ہے، شہتوت کیسی خاندانی چیز ہے یار، اتنی زبردست چیز ہے نا. تو وہ بنفشہ شہتوت پی لیا، اور زیادہ ایک دم اینٹی بائیوٹک نہیں کھائیں تو آہستہ آہستہ باڈی خود ہی اس کو کور کر لیتی ہے. پھر رات کو جلدی سو جانا، صبح جلدی اٹھ جانا، ٹینشن نہ لینا، ٹینشن ہمیشہ دینا. جتنے مریض ہیں ان کو ہمیشہ ٹینشن دینا، نفس پکڑ کے ٹینشن دینا شروع کر دیتے ہیں. آپ کا تو میدا بھی صحیح نہیں ہے. ایک بوڑھا آدمی گیا بیچارہ کسی حکیم کے پاس نا، تو حکیم سے کہنے لگا کہ مجھے کھانسی بہت ہو رہی ہے. حکیم صاحب نے کہا بڑھاپا ہے، ظاہر ہے بڑھاپے میں تو ہوگی کھانسی. اس نے کہا حکیم صاحب جوڑوں میں بھی درد رہنے لگا ہے. حکیم صاحب نے کہا بڑھاپا ہے. بڑھاپا ہے، اب یہ ٹھیک ہونے کی عمر نہیں ہے، بڑھاپا ہے. حکیم صاحب میں چلتا ہوں تھوڑا سا ادھر بھی کمر میں بھی پین شروع ہو جاتا ہے. حکیم صاحب نے کہا بڑھاپا ہے. حکیم صاحب نے، وہ بوڑھے کو غصہ آنا شروع ہو گیا، یار کوئی علاج بتاؤ یار. تو بوڑھے آدمی کو غصہ آ کے حکیم صاحب سے کہتے کیا بڑھاپا لگا کے رکھا ہوا ہے یار، ہر بات میں بڑھاپا. حکیم صاحب نے کہا یہ بھی بڑھاپا ہے. جو آپ کو غصہ آ گیا نا، ایک دم ایکسائٹیڈ ہو رہے ہو. تو دیکھو کیا کر رہے ہیں، ٹینشن دے رہے ہیں. ایسے ایسے نسخے بتائیں گے، آدمی کہے گا بھائی یار میں بیمار ہی ٹھیک ہوں. ایک حکیم صاحب کے پاس، ہمارے جاننے والے حکیم تھے، ان کے پاس ایک پیشنٹ گیا، کہنے لگا کہ کیلشیم کی کمی ہے نا. حکیم صاحب نے کہا اچھا نسخے بڑے خاندانی ہوتے ہیں بعضوں کے پاس، لیکن وہ کون بنائے بیٹھ کے. حکیم صاحب نے کہا یہ جو انڈا ہے نا، اس کا چھلکا، مجھے پورا بھی یاد بھی نہیں، 15-20 سال پرانی بات ہے. یہ انڈے کا چھلکا لو، چھلکے کو کھرل کرو، کھرل کر کے پتہ نہیں کون سا اس میں کشتہ ملاؤ، پھر اس کو مٹکے کے اندر دفن کر دو. 6 مہینے بعد نکالو، پھر اس میں پتہ نہیں اتنا دودھ ملاؤ، کیا کرو. وہ اتنا لمبا، اس نے کہا میں ہڈیوں کے کیلشیم کے بغیر ہی ٹھیک ہوں، میں ہڈیوں سمجھ رہے. لیکن بہرحال بیاض کبیر نام کی ایک کتاب ہے حکمت پر، ہندوستان میں لکھی گئی ہے، بہت خاندانی کتاب ہے. اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ حکیموں کی ریسرچ کتنی ہوا کرتی تھی، کتنی ریسرچ ہوا کرتی تھی. تو آج دیکھو کیسے کیسے عطائی 2 نمبر قسم کے لوگ اس فیلڈ میں گھس گئے ہیں. لیکن کتابیں پڑھ کے خود سے نہ کھانا شروع کر دیں کیلشیم کے لیے. جب تک یا تو کسی ڈاکٹر سے دوا لیں سیدھا انسان کے بچوں کی طرح، یا کوئی صحیح ریلائبل حکیم ہو جو کسی ادارے سے پڑھا ہوا ہو پراپر. ادارے کے پڑھے ہوئے آدمی میں غلطی کا امکان کم ہوتا ہے. پیچھے پورا انسٹیٹیوٹ ہے، ادارہ ہے، وہ کوئی ایسی چیز مارکیٹ میں نہیں لائے گا جو کسی کو پتہ ہی نہیں ہے.